جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی کل صیغوں کے اعتبار سے قوانین پر. تو آج ہم قوانین میں پہلے ہم جو ہے علم الصرف کی طرف جائیں گے جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں انہی قوانین کو دوبارہ دہرا کر میں آخری قوانین پہ آپ کی طرف آؤں گا. جی معطل الفا کے قاعدے یہ کل میں نے آپ کو کروائے تھے. جو ہے نا وہ پہلا قاعدہ یعید والا یاد ہے آپ سب کو؟ جی اچھا جی. دوسرا قاعدہ تھا جی عیدتن، یہ زیادہ نہیں استعمال ہوتا، اس کو چھوڑ دیجئے. دوسرا قاعدہ تھا یہابو یوزاؤ، یہ وہی والا یعیدو، یعنی کہ یفعلو کا وزن ہو یا فعل یفعلو کا وزن ہو، دو وزن تھے وہ میں نے آپ سے ذکر کیے تھے. اچھا جی. تیسرا ہے جی قاعدہ جو واو ساکن و مشدد نہ ہو، میعاد والا قانون، یہ میں نے آپ کو کروایا تھا، یاد ہے؟ اس سے پہلے مکسور ہو. اچھا جی. موقن یوسر والا کے نام سے میں نے آپ کو کروایا تھا. اور جو وا اور یا اصلی افتعال کی تا کے پاس ہو، اتخذ اتخذ والا، یہاں اتقد اتصرا ہے. ٹھیک ہے، یا یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا. جی سمجھ آ رہے سب کو؟ جی بتلا دیجیے، سب کو سمجھ آ گیا یہاں تک؟ اچھا بسم اللہ الرحمن. اب آگے چلتے ہیں ہم. جی معطل عین کے قاعدے. معطل عین سے مراد اجوف واوی، یہ بھی میں نے آپ کو کروایا تھا، تو اس لیے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اس میں پہلا قاعدہ ہے قال والا، ٹھیک ہے، وہ کل میں نے آپ کو کروا دیا تھا. دوسرا ہے قلنا تلنا والا، یہ بھی کروایا تھا. خفنا بعنا والا، یہ بھی کروایا تھا. جی پانچواں قاعدہ ہے یقول یبیع والا، یقول تقول والا، جس نام سے میں نے آپ کو کروایا تھا. پھر اسی قاعدے کا حصہ ہے جو واو اور یا مفتوح اس سے پہلے حرف ساکن ہو. ٹھیک ہے، اور جی صرف 7 نمبر قانون ہے، یہ میں نے آپ کو نہیں کروایا تھا، یہ اس میں فاعل میں لگتا ہے. اب دیکھیں توجہ سمجھیے گا، قائل. اب اگر آپ پیچھے نہ دیکھیں کہ اس کا حرف اصلی کیا ہے، تو اس کا مادہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بتلائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہوگا؟ جی اس کا مادہ اگر ہم حروف اصلی کو دیکھے بغیر یہاں پر چونکہ تعلیل ہو گئی ہے نا، تو اب یہ قائل بائع، یہ کیا لگتا ہے ہمیں کہ اس کا مادہ کیا ہوگا؟ جی بتلائیے. نہیں، میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس کا مادہ کیا لگتا ہے، اگر ہم تعلیل کو نہ پہچانیں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ قاف حمزہ لام، ایسے ہی ہے. اسی طرح بائعن کا با حمزہ عین. لیکن جب ہم تعلیل کرتے ہیں تو تعلیل کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں واو تھا، یا تھا، لیکن اس قانون کے تحت کہ جو واو اور یا الف زائدہ کے بعد واقع ہو، اس کو حمزہ سے بدل دیں گے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی سب کو؟ اس واو اور یا کو کسے بدل دیں گے جی؟ حمزہ سے. جی قائل اصل میں کیا تھا؟ قابل. واو کو کسے بدل دیا؟ حمزہ سے. اور بائعن اصل میں کیا تھا؟ باجعن. حمزہ کو کس سے بدل، یا کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے. جی یہاں تک بات سمجھ میں آگے ہوگی. آگے چلتے ہیں معطل لام کے قاعدے. جی یہ ہم نے کل نہیں کیا تھا، اس کو ہم کرتے ہیں. دیکھیں پہلا قاعدہ جی ماضی کے متعلق ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ جو واو کے آخری کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، وہ واو یا سے بدل جاتا ہے. جیسے دعیہ کے اصل میں دعیبہ تھا اور رضیہ کے اصل میں رضیبہ تھا.
جی ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح قاعدہ نمبر 2، جو واو کے اصل کلمہ میں تیسری جگہ ہو، جب تو چوتھی جگہ یہ اس سے زیادہ پر واقع ہو جائے اور ماقبل کے اس کے مخالف ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، اور یا کو بسبب فتح ماقبل الف سے بدل دیتے ہیں. جیسے یدعا کہ اصل میں یدعبو تھا، ٹھیک ہے، یہ مضارع میں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ سمجھیے کہ واو اصل میں تیسری جگہ ہو پھر اس سے آگے چلا جائے، اور واو کی حرکت اصل میں واو کے ماقبل حرکت کیا ہونی چاہیے؟ ضمہ، لیکن فتح ہو. اسی طرح جی تو وہ واو یا ہو جاتا ہے، یعنی اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور یا کو چونکہ ماقبل فتح ہے اس لیے اس کے موافق الف سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یدعا کے اصل میں یدعب ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح قاعدہ نمبر 3، جو الف وا اور یا کے آخر میں ہو وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے. جیسے لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو. کیسے لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو تھا. دوبارہ دیکھیں، جو الف واو اور یا کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، الف ہو، واو ہو، یا ہو، ٹھیک ہے، آخر میں ہو، تو اس کو وقف اور جزم، اگر وقف آ جائے تب بھی، جزم آ جائے تب بھی، جی تو وہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 4، جو واو اسم فاعل کے آخر میں اس سے پہلے کسرہ ہو وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے. جیسے داعن کہ اصل میں داعون تھا، واو اسم فاعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے. جیسے داعن اصل میں داعون تھا، پہلے یا کیا پھر اس کو گرا دیا. اب یہ مختصر قانون چونکہ آپ نے پڑھے ہوئے اس لیے میں ادھر کروا رہا ہوں. اچھا جی، آگے قاعدہ نمبر 6، جو واو اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں. یہ کم استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ آپ جو 5 قاعدے ہیں معطل اللام کے، آپ ان کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اور قاعدے جو ہے چونکہ لفیف میں بھی یہی لگتے ہیں اس لیے مضاعف کے قاعدے رہیں گے، وہ میں آخر میں آپ کو کرواتا ہوں. جی آج طالبات میرے خیال ہے بہت نہیں ہے، شاید شب برات کی وجہ سے. خیر اچھا گمان رکھنا چاہیے، باقی انشاءاللہ اصل میں اس لیے کوشش کی ہے کہ وقت نکالنے کی، کہ تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو چاہتی ہو کہ اس کو فائدہ ہو اور ان کو فائدہ نہ پہنچے. ٹھیک ہے. تو بہرحال چونکہ ہر سال تجربہ ہوتا ہے تو اس لیے اس سال میں نے کہا کہ پچھلے سال تھوڑا بہت ہدیہ رکھا تھا، لیکن اس میں ماشاءاللہ جو طالبات شریک ہوئی کم تھیں، لیکن وہ آخر تک ہمارے ساتھ چلتی رہی تھی، لیکن آج کافی کم ہے. بہرحال آپ جو موجود ہیں وہ طالبات کو متنبع کریں تاکہ جو ہے وہ بات مطلب چلیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت نکالنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر پڑھنے والے ہوں اور اخلاص سے پڑھنے والے ہوں تو ان کی وجہ سے آسان ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے، بہرحال آپ لوگ ان کو یاد دیں. جی یہ ہے مضاعف کے. ٹھیک ہے. جی ایک منٹ میں مضاعف کے وہ جی مضاعف میں دوبارہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. مضاعف میں 3 طرح ہوتا ہے: ادغام قیاسی اور حذف سماعی اور ابدال سماعی. ٹھیک ہے. اب ہم صرف ادغام کو کرتے ہیں، جس حرف کو ادغام کرتے ہیں اس کو مدغم، اور جس میں ادغام کرتے ہیں اس کو مدغم فیہ کہتے ہیں. یعنی ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حرف کی حرکت کو گرا کر اس کو دوسرے حرف کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ وہ جی حرکت میں تو 2 الگ لگے لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی بن جائے.
جیسے زبا اصل میں زبا زا با با تھا، اب ایک کی حرکت کو گرا کر دوسرے با کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے، تو اس یہ ہو گیا زبا، ٹھیک ہے۔ آگے اس میں دیکھیں کہ اگر مدغم اور مدغم فی دونوں قریب المخرج ہے تو لکھنے میں دونوں قائم رہیں گے اور ادا کرنے میں ایک، جیسے وجدتا، ٹھیک ہے، قریب المخرج ہے، دال اور تا کا مخرج قریب قریب ہے، یعنی کبھی دال لکھی جائے گی جو ادغام ہوا ہے، کبھی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر دونوں پہ ایک جز کے تو ادا کرنے میں دونوں آئیں گے، لکھنے میں صرف ایک ہی آئے گا، جیسے زبا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، فائدے نمبر 4، جس جگہ دو حرف قریب المخرج جمع ہو، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو ایک کو دوسرے سے بدل کر ادغام کر دیتے ہیں، جیسے ادعا، اب دیکھیں اصل میں کیا تھا، ادعا تھا، تا کو دال سے بدلا اور دال میں ادغام کر دیا، ادعا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ قریب المخرج ہے، دال اور تا، ٹھیک ہے، تو دال، تا کو دال سے بدلا، پھر دال کا دال میں ادغام کر دیا۔ قاعدہ نمبر 5، اگر افتعال کا فا کلمہ دال دال زا ہو تو تا افتعال دال سے بدل کر تا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، جیسے ادعاء، تا افتعال دال سے بدل کر پھر دال کا دال میں ادغام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر افتعال کا فا کلمہ حروف اطباق صاد ضاد طوا ظا میں سے ہو تو تا طوا سے بدل جاتی ہے، پھر اس کے بعد آگے ادغام بھی کیا جا سکتا، نہیں بھی کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اصطلح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اصطلح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب باب تفاعل اور تفاعل کا فا کلمہ من جملہ 11 حروف کے ہو، یہ کل بھی میں نے وہاں پہ بتایا تھا، تو جائز ہے کہ تائے تفاعل اور تفاعل کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کریں اور ابتدا میں ساکن ہونے کی وجہ حمزہ وصل لگائیں۔ یہ دیکھیں اطہارا، اب آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے، تو یہ اصل میں تطہارا تھا، تا کو طا کیا، طا کو تا میں ادغام کیا، اب پہلا حرف ساکن ہوتا ہے جب مدغم میں، تو اس لیے پیش حمزہ لے کے آئے، تو اطہارا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ کہ تعلیلات متفرقہ ان کو چھوڑ دیں، اب ہم اس میں توضیح صرف میں آتے ہیں، ان کے جو ہے آج ہم تعلیلات جو ہے اس کو مکمل کرتے ہیں جی۔ اب جو موجود ہیں وہ ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ دیتی رہیں انشاءاللہ، خیر جی۔ اب دیکھیں تابو، تابو اس کے بارے میں بتلائیے جی، آپ میں سے کوئی ایک تعلیل کر لیں، تابو اصل میں کیا تھا، لکھ کر بتا دیجیے اصل میں کیا تھا تابو۔ جی بتلائیے تابو اصل میں کیا تھا، چلے میں بتلا دیتا ہوں۔ تابو اصل میں کیا تھا، تابو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ پہلے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے، ٹھیک ہے، ہفت اقسام میں سے یہ معطل العین اجوف واوی۔ تو اب ہم نے کون سا قانون لگانا ہے، قانون کا نام یاد رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، جیسے میں نے کل کرواتے توضیح صرف میں سے، تو تابو تھا واو متحرک ماقب واو، اب دیکھیں تابو تابو واو، ٹھیک ہے، تو واو سے پہلے کیا ہے، واو متحرک ہے، ٹھیک ہے، اور ما قبل مفتوح ہے، اس سے پہلے فتح ہے، تو اس لیے اس واو کو الف سے بدل دیں گے، تابو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح قال اصل میں کیا تھا، قبل، ٹھیک ہے، تو اب واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا۔ اوہلا، یہ مضاف کا ہے، اوہلیلا تھا، اوہلیلا، میں نے کہا تھا صحیح کے پہلے، ماضی کے پہلے صحیح پر ہم نے اس کو لے کے آنا، اوہلیلا، جی جی اوہلیلا، ٹھیک ہے، تو اوہلیلا تھا، تو دو حرکتیں تھی، دو لام تھے، تو مضاف والا قاعدہ لگے گا کہ پہلی حرکت نکل کر کے قب کو دے کر آپس میں ادغام کر دیا، تو کیا ہو گیا، اوہلا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں یہ کچھ آپ کو لکھ کر کرواتا ہوں، تاکہ چونکہ آپ کو بولنے میں مشقت ہوگی، لیکن میں لکھنے میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو پریکٹس وہ میں لکھ کر کرواتا ہوں انشاءاللہ۔
جی دیکھیے اب یقول، ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا؟ یقول، اس پر یہ حرکت تھی. ہم نے کیا کیا؟ جی ہم نے اصل میں، ہاں پھر اس کے اصل نکالتے ہیں یقولو. یقولو ہم نے کیا کیا؟ اس کی اصل نکالی. واو کی حرکت، واو مفتوح ہے، ماقبل الف سے ساکن ہے، اس لیے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی. اور اب واو سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ ہے، جو اس کے موافق ہے، اس لیے اس واو کو کسے بدل دیا؟ ضمہ سے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. ایک منٹ، اس کو جی اچھا جی، اب آگے چلیں. قائل جیسے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ تو اب یہ کیا ہے؟ قائل، حمزہ ہے، اس کی اصل نکالی قاول. واو، اس میں تھوڑی سی سیٹنگ چینج ہوئی ہے. جی ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گیا جی. اچھا اب دوبارہ سے کرتا ہوں. اچھا اب دیکھیں، قائل اصل میں قاول، ٹھیک ہے. اب دیکھیں واو الف زائدہ کے بعد ہے، اس لیے اس واو کو حمزہ سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا؟ قائل. ٹھیک ہو گیا، قائل ہو گیا. اس کو مٹاتے ہیں. اس کی جگہ پہ آپ کچھ سیگا بتائیں، آپ لوگوں میں، آپ میں سے کوئی بتلائیں کوئی ایک سیگا. ٹھیک ہے، لکھ کر بتائیں، میں اس کو حل کرواتا ہوں. یہ خوف ہے، میں آپ کو کرواتا ہوں. خوف ہے، دیکھیں نظر آ رہے؟ تو کیا تھا اصل میں؟ خا، واو، فا. ٹھیک ہے، اب واو ہے، اس سے پہلے فتح ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس واو کو کسے بدل دیا؟ الف سے، تو کیا ہو گیا؟ خوف. اور کچھ سیگا بتلائیں، بتلاتی جائے، میں حل کرواتا جاتا ہوں انشاءاللہ. جی اور کچھ سیگا بتلائیے.
شاباش شاباش، بتاتے جائیں. کوئی بھی سیگا آپ کے قرآن پاک کھول لیں، آپ بس مجھے سیگا بتائیں گے، میں آپ کو اسکرین شیئر کے ذریعے سے اس کو حل کر کے بتاؤں گا. جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں، کیونکہ ابھی وقت ہے تو انشاءاللہ میں ان کو کروا دوں گا. انشاءاللہ باقی طالبات کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے. جی چلے، میں آپ کو ایک سیگا کرواتا ہوں مثال کے طور پر. جی آپ اس کو لے لیں مدہ. ٹھیک ہے، مددہ، پہلے مددہ کر لیں. اب آپ مجھے بتلائیں کہ اس میں کوئی تعلیل ہوگی. ایک منٹ، آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے مددہ؟ میں ایک منٹ اس کو قریب کرتا ہوں تاکہ جی اب دیکھیں مددہ، اب نظر آ رہا ہے صحیح؟ ایک منٹ اور میں اس کو اب نظر آ رہا ہوگا صحیح. جی مددہ. اب مجھے بتلائیں کہ اس میں کوئی قانون لگ رہا ہے؟ جی بتلائیں اس میں کوئی قانون لگ رہا ہے؟ غور سے دیکھیے، غور سے. اس میں کوئی قانون نہیں لگ رہا جی. میں دوبارہ کرواتا ہوں، مددہ. یہ دیکھیں پر وزن فعال، یہ صحیح کے وزن پر ہے. صرف ہے مضاعف، لیکن اس میں تعلیل نہیں ہوگی کیونکہ اس کا وزن صحیح والا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اب دیکھیں میں دوبارہ کرواتا ہوں آپ لوگوں کو، اور ایک اور صیغہ کرواتا ہوں. جی دیکھیں مدد، ٹھیک ہے صرفہ سے ہوگا لیکن اس پہ تعلیل ہوگی، قانون لگے گا ہی نہیں، یہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں قل، بلکہ عید کو کرتے ہیں پہلے. عید، اب دیکھیں اصل میں کیا تھا، ایوعد. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس میں قانون لگ رہا ہے جی، کون سا قانون لگ رہا ہے اس میں؟ یعید تعید والا. کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا، اصل گردانے چار ہیں، ماضی مضارع. امر نہیں بھی اسی سے بنتی ہے، تو جو مضارع میں قانون لگے گا وہی امر میں لگے گا. واو مضارع کے فاقر کے مقابلے میں واقع ہوئی، اس واو کو گرا دیا تو عید رہ گیا.
اب امر میں جو حمزہ آتا ہے یہ وصلی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے، وہ سہارے کے لیے ہوتا. اب جب سہارے کی ضرورت نہیں رہی تو اس لیے حمزہ گر گیا، تو کیا رہ گیا؟ عید. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ وہ کیا رہ گیا؟ عید. جی، اور کسی کا آپ کے کسی کے ذہن میں آیا ہو تو بتلا دیجیے. جی، کوئی اور صیغہ ذہن میں آیا؟ جی جی، کوئی اور صیغہ ذہن میں آیا ہو تو بتلا دیجیے. چلے میں مزید کروا دیتا ہوں انشاءاللہ. جی، مثال کے طور پر اب ہم کرتے ہیں اعوذ. سمجھ آ رہی؟ تو اب دیکھیں اعوذ کیا تھا اصل میں؟ اعوذ. ٹھیک ہے، تو واو کی حرکت نقل کر کے، اس واو کی حرکت نقل کر کے کس کو دی؟ آئین کو. ٹھیک ہے، تو اور کیا ہو گیا؟ واو کو، چونکہ واو کے ماقبل ضمہ تھا، واو کی حرکت نقل کر کے جب دی، واو پہ ضمہ تھا تو آئین پہ ضمہ آ گیا، تو اعوذ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گیا جی آپ سب کو یہ؟ ابھی یہ سوال کیا آپ نے زبا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب اس میں کیا ہوگا مادہ اس کا؟ زب زال با با. اب دو حرف ایک جنس کے آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو آپس میں ادغام کرتے ہیں. آپس میں ادغام کرنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس حرف کی جو حرکت ہے پہلے حرف کی، ماقبل کو دینے کی ضرورت ہے یعنی اس سے پہلے حرف کو. تو زال پر پہلے سے جو ہے نا فتح تھا، حرکت ضرورت نہیں تھی دینے کی. ٹھیک ہے، اس لیے با کی حرکت زال کو دے دی تو کیا ہو گیا؟ زبابا. زبابا سے با کی حرکت زال کو نہیں دی، با کی حرکت کو گرا دیا پہلے با کی، اور آپس میں ادغام کر دیا کیونکہ پیچھے ضرورت نہیں تھی. تو کیا ہو گیا؟ زبا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی، اور کسی کا آپ لوگوں کے ذہن میں ہو جو آپ لوگ حل کروانا چاہیں؟ جی جی، بتلائیے کسی کے ذہن میں ہو جی. جب تشدید والا کلمہ ثلاثی مجرد سے ہو، وہ تو دیکھیں نا، اب تشدید والا کلمہ اگر ثلاثی مجرد سے ہوگا تو دو حرف ہوں گے کل. ٹھیک ہے، ودا. اچھا یہ بہن ودا کی پوچھ رہی ہیں، تو ودا کیا ہے اصل میں؟ وعدہ دا. واؤ دال دال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وہی کیا ہو گیا؟ واؤ کو کسے بدلا؟ پہلی دال کی حرکت گرا کر دور سے اسی میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا جی؟ ودا ہو گیا. بس سمجھ میں آ رہی جی؟ یہ چیز ہے جی، کر لیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بات، اور کوئی پوچھنا چاہیں بتا دیجیے. کل انشاءاللہ، کل سے ہم نحو شروع کریں گے
اور اگر طالبات آپ جو ہے نا 2 طالبات میرے خیال اس وقت حاضر ہیں بس، تو آپ 2 طالبات باقی طالبات سے ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ پھر اگر کم ہو تو پھر میں ان کو الگ سے لے کر پھر کلاس صرف ان کو دلواؤں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس نے پڑھنا ہے 2 بھی ہو 1 بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ مطلب کرے صحیح، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ کیا لکھنا چاہ رہی میں لکھ کے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب کلاس ختم ہونے کے بعد آپ لوگ بتائیے، ویسے لکھ کر بتا دیں تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، یہ چیز کہ آپ لوگ امید ہے کہ صرف کے بارے میں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات مزید پوچھنی ہے تو آپ انشاءاللہ ویسے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے، کل سے انشاءاللہ علم النحو میں آپ کو بھیجوں گا اور اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔